آج سپریم کورٹ میں جس کیس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اور ایک ایسا اس مقدمے کو پیچیدہ قرار دیا گیا جس پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ 40 سالوں میں ایسا مقدمہ نہیں دیکھا۔ یہ مقدمہ، یہ درخواست تھی کیا، کس کی جانب سے تھی، کیا موقف اس میں اپنایا گیا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج رپورٹ کر رہے تھے نمائندہ ABN نیوز بشارت راجہ صاحب۔ بشارت صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بشارت صاحب بتائیے گا ذرا ناظرین کو کہ یہ درخواست گزار کون تھے، درخواست تھی کیا جس پر چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تو 40 سالوں میں ایسا مقدمہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور بڑا ہی پیچیدہ، بہت پیچیدہ مقدمہ ہے۔ بہت شکریہ علینا۔ یہ اصل میں ایک مختار نام کا بندہ ہے جو درخواست گزار ہے، یہ کسی NGO میں کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے انفارمیشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا کہ مجھے جو معلومات تک رسائی جو قانون ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کی سیلریز اور کون کون سے کن کن عہدوں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تمام آفیسرز کی گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک وہ انفارمیشن دی جائے مجھے۔ انفارمیشن کمیشن نے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ 20 دنوں کے اندر اندر آپ ان کو دیں، انفارمیشن دیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ اس کیس کو اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا۔ اچھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا تو انہوں نے اس کی پٹیشن جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی، کہ یہ ہم نہیں کر سکتے اور انفارمیشن کمیشن ایسا آرڈر کر ہی نہیں سکتا۔ پھر جو درخواست گزار تھا وہ سپریم کورٹ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ، کہ مجھے جو آئین کا آرٹیکل 19A ہے اس کے تحت مجھے کہتا ہے کہ رسائی ہونی چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے۔ تو جب آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں انفارمیشن، معلومات کیوں چاہتے ہیں؟ وہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اداروں میں شفافیت کے حوالے سے کام کرتا ہوں، اور میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس حوالے سے شفافیت کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں پوری انفارمیشن دیں مجھے کتنے آفیسرز یہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا تو یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی انفارمیشن کمیشن کل آرڈر کر دے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے کتنی پوتیاں پوتے ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، تو یہ پھر اس پر کیا ہم انفارمیشن کمیشن کا جو آرڈر ہوگا اس کو ہم کالعدم قرار دیں گے؟ یہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا۔ اٹارنی جنرل نے اس وقت کہا کہ رجسٹرار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہے، رجسٹرار از ناٹ پارٹ آف سپریم کورٹ۔ انہوں نے پوچھا سپریم کورٹ ہے کیا؟ چیف جسٹس نے پوچھا تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ ججز کا نام جو ہے نا وہ سپریم کورٹ، جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ ہے، بس اس کے علاوہ سپریم کورٹ باقی جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا، جسٹس اختر من اللہ جو اس بینچ کا حصہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم خود جو ہے مقدمہ بازی میں الجھ جائے اور ہم خود اس کے خلاف جو ہے نا وہ کیس کو لے کر چلیں ہم۔ تو یہ بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کہ ہم کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں کیس دائر نہیں کر سکتی، رجسٹرار کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ چلے گئے، وہ انہیں یہ اثر نہیں جانا چاہتا ایز اے سپریم کورٹ سپیریئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس حوالے سے ہم کیا کریں، یہ بڑی پیچیدہ نوعیت کی اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ بھائی باعث شرمندگی بھی ہے کہ اپنا معاملہ خود سننا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ یہاں پر سپریم کورٹ میں 2 ٹرانسجینڈر بھی کام کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے اس حوالے سے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ویب سائٹ پر جو ہے نا وہ انفارمیشن دی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ تو جسٹس اختر من اللہ نے کہا جی کہ بہت سارے لوگ جو نہیں دینا چاہتے، یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا نا، پھر وہ کیا کیا جائے؟ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بڑا پیچیدہ نہیں ہے، 40 سال سے میرے سامنے ایسا مقدمہ سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے اور میرے لیے بھی باعث شرمندگی ہے۔ اب یہ سوال یہاں پر دلچسپ صورتحال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، بالکل، جس میں سپریم کورٹ نے جو پچھلی سماعت ہوئی تھی اس میں ان کے بہت سارے ججز کے جو بولے تھے وہ لائیو سماعت تھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی تھا، اس میں ان کے وہ ریمارکس تھے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے 17 ججز بیٹھ کر کالا دم نہیں کرا دے سکتے۔ اور آج بھی ریمارکس سامنے آئے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ ہم انفارمیشن کمیشن کے احکامات کو مانیں،
ہم اس کو کالا دم قرار دے سکتے ہیں یہ ایسی سچویشن تھی. اور بہرحال اس کے بعد سماعت جو ہے 2 ہفتے کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی ہے اور اٹارنی جنرل صاحب سے بین الاقوامی مثالیں کے بھی حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی بتائیں. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ بریف کرنے کے لیے.